حضرات، آج جمادی الاول کی 4 تاریخ ہے اور مارچ کی 16 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 135، 136 اور 137 3 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا اپنے ماں باپ اور قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان میں کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا تم انصاف کے معاملے میں خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، اور اگر گواہی میں کج بیانی سے کام لوگے یا پہلو تہی کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہارے افعال سے خوب واقف ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو وہ اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، اور جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا انکار کرتا ہے، وہ دراصل گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا، پھر ایمان لے آئے اور پھر کافر ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہ ہی انہیں راہ راست کی ہدایت فرمائے گا۔ حضرات، گزشتہ آیت جہاں تمام ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ دنیاوی ثواب اور اجر کے خواہش مند ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر موجود ہے، یعنی اجر اللہ کی جانب سے ملتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اس اجر کی خواہش رکھے جس کا تعلق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، یعنی کامیاب انسان وہ ہے کہ جسے اللہ اپنی نعمتیں اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی۔ اب اس کے بعد ایک حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے صاحبان ایمان قوامین بالقسط، عدل پر قائم رہو، انصاف پر قائم رہو، یا انصاف کے لیے قیام کرو۔ یا قیام
کا لفظ متعدد مفاہیم میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس سے پہلے آیت نمبر 127 میں یہ بات کہی جا چکی ہے کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی یتیموں کے لیے قیام کرو، ان کے حق کے لیے، ان کے حق کے دفاع کے لیے، ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خاموش نہ بیٹھو۔ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ کسی یتیم پر ظلم ہو رہا ہے تو خاموشی جائز نہیں ہے۔ قوموا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، ان تقوموا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تم پر واجب ہے کہ تم یتیموں کے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ چونکہ عورتوں اور کمزور بچوں کے تعلق سے اس سے پہلے کی آیات میں ذکر ہو رہا تھا اور ان کے حقوق کا دفاع ہو رہا تھا، اب یہاں ایک جنرل سینس میں اللہ یہ بات فرما رہا ہے کہ نہ صرف یتیموں کے حق کے لیے تم کو کھڑا ہونا ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ ہر معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں اگر کہیں تم دیکھ رہے ہو کہ ظلم ہے تو تمہیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تمہیں اسے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی شرطیں ہیں، اس کے طریقے ہیں اور اس کے احکام ہیں، شریعت نے جو بیان کیے ہیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ قوامین بالقسط، تمہیں ہر وقت انصاف پر قائم رہنا ہے، تمہیں خود بھی انصاف پر قائم رہنا ہے اور معاشرے میں بھی انصاف قائم رکھنے کی کد و کاوش اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا حکم ہے، صاحبان ایمان سے بات کی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عدل یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی شخص کہ جو عادل نہیں ہے، کوئی شخص کہ جو عدل و انصاف کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا، یا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا، یا وہ اچھا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان قوام بالقسط ہو۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں قائم نہیں کہا، قوام کہا۔ وہاں پر کیا ہے؟ قوموا، یعنی قیام کرو یتیموں کے لیے۔ تو یتیموں کا مسئلہ، چونکہ یتیم سب سے کمزور ایک گویا حصہ ہے ہمارے معاشرے کا، تو اگر اس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، انسان حمایت کرتا ہے کہ یتیم کی، لیکن نہیں، قوامین بالقسط، ہر لمحہ قوام مبالغے کا صیغہ ہے قائم سے۔ قائم یعنی کھڑا رہنا، قیام کرنا، قوام کہ جو ہر وقت بہت زیادہ قیام کرتا ہو، یعنی بہت زیادہ کوشش اور جد و جہد کرتا ہو انصاف قائم رکھنے کے لیے، وہ ہے قوام بالقسط۔ عدل اور قسط اور انصاف یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اوریجنلی عربی ہی سے ان کی اصل اور ان کی بنیاد اور ان کے مادہ حاصل کیا گیا ہے، لیکن استعمال ہم اردو میں بھی کرتے ہیں یہ تینوں الفاظ، عدل بھی، انصاف بھی اور قسط، یہ تینوں الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان سب کا مطلب وہی ہے، جسٹس، انصاف، عدل۔ عدل اسلامی عقائد و احکام کی بنیاد ہے، یعنی بغیر عدل کے نہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے اور نہ بغیر عدل کے عمل صحیح ہو سکتا ہے۔ عدل، بیلنس، اس کے اوپر بہت ہی اصرار کیا ہے قرآن نے، اسلام نے، شریعت نے مسلسل۔ اس لیے ایک مومن کو، جو صحیح مومن ہے، جس کی گواہی قابل قبول ہے، اسے عادل کہا جاتا ہے۔ عادل یعنی وہ شخص کہ جو انصاف پر قائم ہو۔ انصاف پر قائم ہونے کا مطلب کیا ہے بنیادی طور پر؟ تو قرآن نے عدل اور ظلم کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص بھی اللہ کی معین کردہ حدود سے تجاوز کرے وہ شخص ظالم ہے۔ یعنی اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے بچنا یہ عدل ہے، اور جو چیزیں واجب کی ہیں ان پر عمل کرنا عدل ہے۔ حرام اگر کوئی شخص کرتا ہے تو عدل سے ہٹ گیا، اگر واجب کو ترک کرتا ہے تو عدل سے ہٹ گیا۔ تو عدل بنیاد ہے، اور اگر تمام مومنین عدل پر قائم ہو جائیں
اور تمام مومنین عادل ہو جائیں تو ایک عادل معاشرہ قائم ہو جائے، اور اگر تمام انسان عدل پر قائم ہو جائیں تو ظلم قطعاً ختم ہو جائے، ظاہر سی بات ہے۔ عقائد اور اعمال کی بنیاد عدل ہے۔ خود اللہ کے لیے ہمارے یہاں اصول دین میں عدل کی شرط ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، تو اللہ گواہی دیتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، کہ اللہ گواہی دیتا ہے اور اس کے ملائکہ اور وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں، قائما بالقسط، اللہ قائم ہے قسط پر، یعنی اللہ قائم ہے انصاف پر۔ تو خدا خود اپنے آپ کو قائم بالقسط کہہ رہا ہے، تو جو اس کی صفت ہے قائم بالقسط، اسی کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے، کونوا قوامین بالقسط، تم میں سے ہر شخص قائم بالقسط ہو جائے، بلکہ قوام بالقسط ہو جائے، یعنی قسط پر، عدل اور انصاف پر قائم رہے، کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی زیادتی نہ کرنا، کبھی ناانصافی کسی کے ساتھ نہ کرنا، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، نہ عقیدے کے اعتبار سے اس کی پرمیشن ہے اور نہ ہی عمل کے اعتبار سے۔ شہداء للہ، اب یہاں ایک تخصیص، پہلے تو جنرل یہ کہا گیا کہ تمہیں عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے، عدل و انصاف پر زور دیا گیا، اس کے بعد ایک تخصیص کی گئی کہ خاص طور پر گواہی کے مسئلے میں، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، شہادت دو اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں بھی اس طرح کی ایک آیت آئی ہے، لیکن دیکھیں آپ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ سورہ مائدہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ابھی بہت جلد، آیت نمبر 8 میں ہے، الفاظ بدل دیے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہاں کیا ہے شہداء، یہاں پر ہے قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی گواہی یا اللہ پر گواہی یا اللہ کے لیے گواہی یا شہادت یہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان عادل نہ ہو، اور انسان عادل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے سچی گواہی نہ دے، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اب یہاں ہے وہ سخت مرحلہ، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ عام طور پر پورے معاشرے کو عدل و انصاف پر قائم دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ مقصد ہی تمام انبیاء کے بھیجنے کا یہی تھا، اور اس آیت کو بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، سورہ حدید کی آیت کریمہ ہے جس میں ارشاد ہوا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ جو ہم نے تمام انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی، ان کے ساتھ میزان بھیجی، ان سب کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ، انسان، تمام انسان اس زمین پر عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی پرپز اور مقصد اور ہدف بعثت انبیاء کا قرآن کیا بیان کر رہا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ قسط پر، انصاف پر، عدل پر قائم ہو جائیں، اسی کا ہم کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں تم انصاف پر قائم رہو، نا انصافی نہ کرو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ گواہی، جو مشکل مرحلہ ہے کیا ہے بھئی، ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہے، میں انصاف ور ہوں، میں عادل ہوں، اور مخصوصاً اگر کبھی گواہی کا مسئلہ ہے تو میں گواہی دوں گا،
اور میں سچی گواہی دوں گا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ گواہی تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اَوِ الْوَالِدَيْنِ اَوِ الْأَقْرَبِينَ، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف. اگر کوئی بات ایسی آ جائے اور تم کو گواہی دینی پڑے اور یہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، دو گے؟ اگر یہ گواہی تمہارے قریب ترین اقربین، قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، دو گے؟ ہاں، اگر دو گے تو تم مؤمن ہو. تو عدل، اللہ دیکھیں اسلام میں عدل کی اہمیت کیا ہے کہ اس مرحلے تک ہو، اس درجے تک ہو کہ عدل اور انصاف کی بات کہنے میں اور عدل کا مظاہرہ کرنے میں انسان اپنے اور پرائے کو نہ دیکھے. اس میں کسی طرح کی کوئی عصبیت نہیں آنی چاہیے، اس میں کسی طرح کا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے خالص انصاف ہو، وہ للہ ہو، اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ تم جب گواہی دے رہے ہو، کس کے لیے دے رہے ہو؟ شہداء للہ، گواہی دے رہے ہو اللہ کے لیے. تو اللہ کے سامنے جب گواہی دینی ہے تو خود اگر تمہارے اپنے نفس کے خلاف بھی ہو تو وہ گواہی تم کو دینی چاہیے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس موضوع پر کیا حسین جملے ارشاد فرمائے. ظاہر ہے کہ اسی آیت کی تشریح ہے وہ. رسالۃ الحقوق میں امام نے بہت سے حقوق بیان فرمائے، ان میں سے ایک حق ہے حق الخصم المدعی علیک. تمہارا مخالف، تمہارا دشمن جس نے تم پر دعویٰ کیا ہے اور تم کو کورٹ میں کھینچ کر لایا ہے، اس کا حق کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور ہم جمعے کے خطبوں میں مسلسل اس پر گفتگو کرتے رہے ہیں، وہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں صرف ہم وہ عبارت پڑھیں گے امام کی. آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدل کس حد تک ہو. یہ ہے اسلام. آج دنیا اس اسلام کو دیکھے. جب ہم ظلم کے خلاف بات کریں تو ظلم کے خلاف بات کرتے ہوئے ہم یہ نہ دیکھیں کہ ظالم کون ہے. اسی طرح جب ہم مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں تو مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں مظلوم کون ہے. بس وہ مظلوم ہے، اتنا ہی کافی ہے اس کی حمایت کے لیے. یہ ظالم ہے، اتنا ہی کافی ہے اس کی مخالفت کے لیے. اب اس کا مذہب کیا ہے اور اس کا مذہب کیا ہے، اور یہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے، اس کا تعلق کس ملک سے ہے، یہ کیا زبان بولتا ہے، وہ کیا زبان بولتا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، امیر ہے، فقیر ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. جو شخص بھی ہے، کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو، اگر ظالم ہے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کی مذمت کریں گے. مظلوم ہے تو اس کی حمایت کریں گے. اگر مسلمان ہے اور ظالم ہے تو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اس کی مذمت کی جائے گی، بلکہ اور زیادہ مذمت کی جائے گی. اس لیے کہ ایک تو وہ ظالم ہے، دوسرے وہ اسلام کے نام پہ اگر ظلم کر رہا ہے تو وہ اسلام کو بدنام بھی کر رہا ہے، تو اس کی مذمت دوہری ہے. اگر کافر ایک مظلوم ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے؟ بالکل ہم اس کی حمایت کریں گے. اس کا کفر اپنی جگہ، اس کا مظلوم ہونا اپنی جگہ. تو یہ اسلام کا پیغام ہے. تو امام کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا وہ دشمن الخصم المدعی علیک، جس نے تم پر دعویٰ کیا ہے، مدعی ہے اور تم ہو مدعا علیہ، تو تمہارے دشمن کا بھی ایک حق ہے. حق کیا ہے؟ اما حق الخصم المدعی علیک فإن كان ما يدعي عليك حقا. سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے مولا نے. سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں، یہ زمین واقعاً یہ زمین جنت بن جائے اگر ان احکام پر عمل کر لیا جائے جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات ہیں.
تو فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں، یا تو وہ تمہارا دشمن جس نے تمہارے خلاف کوئی دعویٰ کیا ہے یہ مدعی، یا تو تمہارے خلاف جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ سچا ہے، صحیح ہے، اس کے کلیم صحیح ہیں، یا اس کا دعویٰ غلط ہے۔ تیسری کوئی سی بات نہیں ہے، یا اس کا دعویٰ غلط یا اس کا دعویٰ صحیح۔ اگر اس کا دعویٰ صحیح ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کے دعوے کو رد نہ کرو۔ وَكُنْتَ خَصْمَ نَفْسِكَ، بہت سے لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو لڑیں گے، لڑنا ہے کوئی بات نہیں، کس کے خلاف لڑو؟ اگر غلطی تمہاری ہے اور اس کا دعویٰ صحیح ہے تمہارے خلاف، اپنے خلاف لڑو۔ کن خصم نفسک، اپنے ہی نفس کے خلاف ہو جاؤ تم اس وقت۔ یہ ہے عدل، یہ ہے وہ جو قرآن اس وقت اس آیت میں کہہ رہا ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گواہی اگر تمہارے نفس کے خلاف بھی ہو تو دو، سچ بولو۔ تو اپنے دشمن کے دعوے کو رد نہ کرو اگر اس کا دعویٰ صحیح ہے، اور اگر مخالفت کرنی ہے اس کی مت کرو، اپنی کرو، اس لیے کہ تم نے غلطی کی ہے، اس نے نہیں کی ہے غلطی۔ كُنْتَ خَصْمَ نَفْسِكَ لَهُ وَالْحَاكِمَ عَلَيْهَا، خود جج بن جاؤ اپنے خلاف۔ جج کے سامنے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کورٹ میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم خود اپنے خلاف، اپنے نفس کے خلاف حکم دو اس کی حمایت میں جو تمہارا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کلیم اور اس کے الزامات صحیح ہیں۔ وَالشَّاهِدِ لَهُ بِحَقِّهِ دُونَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ، نہ صرف یہ بلکہ اگر گواہی کی ضرورت پیش آئے تو تم اس کی طرف سے گواہ بن جاؤ، گواہوں کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، تم خود اپنے نفس کے خلاف مدعی بھی بن جاؤ، تم خود اپنے نفس کے خلاف جج بھی بن جاؤ، تم خود اپنے نفس کے خلاف گواہ بھی بن جاؤ۔ یہ وہ تمام افراد ہیں کہ جن سے ایک کورٹ تشکیل پاتا ہے، تم خود سب بن جاؤ۔ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ عَلَيْكَ، یہ تم پر اللہ کا بھی حق ہے، نہ صرف اس کا حق ہے۔ یہاں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ شہداء للہ۔ ہم یہیں پر اس کو چھوڑتے ہیں، لیکن اس کو آپ بعد میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ امام نے اور مزید تشریح فرمائی ہے اور پھر مدعا علیہ کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ تو مختصر یہ ہے کہ عدل اور انصاف کے معاملے میں انسان اگر مومن ہے تو اس حد تک اس کو عادل ہونا چاہیے کہ یہ عدل اور یہ انصاف اور یہ سچائی اور یہ ٹروتھ اگر اس کے اپنے خلاف بھی ہو تو اسے بولنا ہے، اپنے والدین کے خلاف بھی ہو تو خاموش نہیں رہے، قریب ترین رشتہ دار کے بارے میں بھی ہو تو بھی گواہی دے اس کے خلاف۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ مالدار ہیں یا فقیر ہیں تو اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر وہ مالدار ہے یا فقیر ہے تو اللہ اس سے تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے؟ یہاں اصل میں یہ بات جو ہم کہہ چکے ہیں گویا کہ وہی یہ بات ہے جو خدا اس کی تشریح فرما رہا ہے مزید، کہ دیکھو اگر وہ جس کے خلاف تم کو گواہی دینی ہے، جس کے حق میں تم کو گواہی دینی ہے، وہ اگر امیر ہے یا فقیر ہے، کہ اس کا تعلق گواہی سے نہیں ہونا چاہیے۔ امیر و فقیر کے تعلق سے چار صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کبھی انسان عدل سے ہٹ جاتا ہے، وہ کسی کی حمایت کرتا ہے یہ دیکھ کر کہ وہ چونکہ امیر ہے، یہ بات ریجیکٹڈ ہے، چونکہ امیر ہے، چونکہ مالدار ہے لہٰذا چلو بھائی ہم اس کی حمایت کریں، یہ بہت ہوتا ہے۔ یعنی دیکھ لیتے ہیں کہ آدمی کی شخصیت کیا ہے، پیسے والا ہے تو اس کی حمایت کے لیے 10 آدمی نکل آئے، فقیر ہے تو اس کی حمایت کے لیے کوئی نظر نہیں آتا، تو یہ بات ایک ریجیکٹڈ ہے۔ دوسری ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، کبھی کبھی گواہی دی ہی اس لیے جا رہی ہے کہ چونکہ یہ بہت امیر ہے،
تو اس حسد میں گواہی کوئی دے رہا ہے کہ بس مجھے اس سے دشمنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیسے والا ہے یا اسٹیٹس والا ہے یا شہرت والا ہے، امیر ہے، مجھے اس سے بس مخالفت لہٰذا اس کی، تو یہ بات بھی ریجیکٹڈ ہے۔ نہ امیر کی مخالفت کرو اس لیے کہ وہ امیر ہے، نہ اس مالدار کی حمایت کرو اس لیے کہ وہ مالدار ہے۔ مالدار ہونا جو ہے وہ کوئی سبب نہیں ہو سکتا حمایت کا، مخالفت کا۔ یہی مسئلہ فقیر کے لیے ہے۔ کبھی کبھی کوئی شخص فقیر کے خلاف گواہی دے رہا ہے صرف اس لیے کہ بھائی غریب آدمی ہے چھوڑو، یا اس کے لیے گواہی نہیں دے رہا ہے، سچی گواہی سے کترا رہا ہے اس لیے کہ وہ غریب ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ انیسیسری حمایت کے لیے چلائے، ارے بیچارہ غریب ہے چلو اس کی حمایت کریں، ابھی غریب ہے مگر غلطی اس کی ہے، اور وہ جو امیر ہے وہ بیچارہ اس وقت یہاں مظلوم ہے، تو اس کا پیسے سے کیا تعلق ہے، یہاں تو سچائی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ چوتھی سچویشن بھی ریجیکٹڈ ہے کہ آپ کسی کی غربت پہ اور فقر پہ ترس کھا کے اس کی حمایت کرنے لگیں، اور اس کے مقابلے پر اگر کوئی امیر ہے تو اس کی مخالفت کریں صرف اس لیے کہ نہیں بھئی میں فقیر ہے جو غریب ہے میں اس کی حمایت کروں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا میں جتنے بھی نعرے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں، ان نعروں میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں شامل ہیں کہ بھئی ہم اس ملک کی اس لیے حمایت کر رہے ہیں، یہاں یہ نعرہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں، اس کی مخالفت ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں ہونا چاہیے، صرف انصاف، یہ ہے قرآن کا پیغام۔ صرف یہ دیکھو غلطی کس کی ہے اس کی مخالفت کرو، سچائی پر کون ہے اس کی حمایت کرو، پیریڈ۔ وَإِن تَلْوُوا، اچھا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور دیکھو عدل سے ایسا نہ ہو کہ تمہاری خواہش نفس تم کو عدل سے ہٹا دے۔ تو یہ پیغام بھی دے دیا کہ عام طور پر جو لوگ عدل سے ہٹتے ہیں، انصاف سے ہٹتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، انجسٹس کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہش نفس، کہیں نہ کہیں نفسانی خواہش ہے کہ جو ان کو پش کرتی ہے اس ناانصافی کی جانب۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم اپنی خواہش نفس کی بنا پر عدل سے اجتناب کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں، جس کا بھی ہم نے حوالہ دیا تھا، ارشاد ہو رہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی صرف دشمنی ہے چونکہ کسی قوم سے، لہذا تم مثلا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کریں محبت، لیکن یہ محبت بھی عدل کی بنا پر ہونی چاہیے، یعنی اسی سے محبت کریں جو لائق محبت ہے۔ آپ کو کسی سے نفرت ہے، نفرت اسی سے کریں کہ جو لائق نفرت ہے، مذمت اسی کی کریں جو لائق مذمت ہے، لعنت اسی پہ کریں جو لائق لعنت ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تم صرف دشمنی میں کہ چونکہ اس قوم سے میری دشمنی ہے میں اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہوں۔ اس وقت آپ دنیا کے حالات کو دیکھیے، اور اس وقت مختلف ملکوں میں مخصوصاً شیعہ قوم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس انداز سے سوسائڈ بومبنگ یا اس طرح کے حملے شیعہ کمیونٹی پہ ہو رہے ہیں ورلڈ وائڈ ہر جگہ، خاص طور پر پاکستان میں آپ دیکھیں کہ چن چن کے شیعوں کو اور کریم کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اور علماء کو، ڈاکٹروں کو، اسکالرز کو اور بڑی شخصیتوں کو اور معروف افراد کو، اور حد یہ ہے کہ شیعہ گیدرنگز کو، مجلسوں کو اور زائرین کو، اور انتہا یہ ہے کہ جنازے کے موقعوں پر جمع ہونے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کس بنا پر کہ بھئی یہ شیعہ ہیں اس لیے ان کو مارو، اور پھر یہ توقع ہے کہ بھئی شیعہ کیوں نہیں مار رہے ہیں دوسروں کو۔ شیعوں میں یہ بات نہیں ہے اور نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ شیعہ نہیں ہو سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے اگر وہ کسی قوم سے صرف اس لیے دشمنی کریں یا ان پر ظلم کریں کہ چونکہ وہ ان کا تعلق اس قوم سے ہے۔ یعنی اگر شیعہ بھی ویسے ہی ہو جائیں جیسے یہ یزیدی ہیں کہ بھئی وہ شیعوں کو اس لیے مارنے کہ چونکہ یہ شیعہ ہیں، بس یہ شیعہ ہیں اس لیے مار دو ان کو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا،
ایسا نہیں ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل کے راستے سے ہٹا دے۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے اس آیت میں وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر تم اپنی تلوو او تعرضو، اگر تم شہادت پیش کرنے میں کج بیانی سے کام لو، توڑ مڑوڑ کے بات پیش کر رہے ہو، حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو، کج بیانی کر رہے ہو، بیان دے رہے ہو مگر اس میں سچائی نہیں ہے، بیان دے رہے ہو مگر اس کے اندر کسی طرح کا دھوکہ شامل ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ او تعرضو، یا یہ کہ تم بالکل ہی گواہی سے اجتناب کرو، میں تو گواہی دیتا نہیں، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہیں، سبحان اللہ، دیکھیں ایک لفظ تعرضو میں 3 طرح کے لوگوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ایک وہ ہیں کہ جو عدل کا ساتھ دیتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو سچائی کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ 2 ہو گئے، یہ تو معروف لوگ ہیں 2۔ ایک ہے تعرضو، یعنی وہ جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، مگر وہ حق کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہیں، وہ سچ کی گواہی دینے سے پرہیز کرتے ہیں، وہ نہیں جاتے سچائی کی طرف، نہیں دیتے گواہی سچی۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ ان کی بھی مذمت کرتا ہے۔ ان تینوں افراد میں یہ 2 قطعاً قابل مذمت ہیں، وہ کہ جو باطل کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ جو دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیتے، دونوں قابل مذمت ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اب اس کے بعد کی آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ ان چند آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جسے آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سے موقعوں پر آپ کو اس ریفرنس کی ضرورت پڑے گی۔ اے صاحبان ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر۔ تو اگر وہ صاحبان ایمان ہیں تو آلریڈی وہ ایمان لاتے ہیں اللہ اور رسول پر، اب کیا ایمان لانا ہے نیا؟ اگر صاحبان ایمان نہیں ہیں تو ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیوں پکارا جا رہا ہے؟ تو یہاں اس کی 2 صورتیں ہو سکتی، 3 صورتیں بلکہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہوں کہ جو واقعاً مومن ہیں، پھر جب واقعاً مومن ہے پھر کیوں ان سے کہا جا رہا ہے کہ آمنوا باللہ؟ چونکہ ایمان کے درجات ہیں، یعنی ان سے کہا ہی جا رہا ہے کہ تم مومن تو ہو لیکن اور اپنے ایمان کو بلند کرو اور ایمان کے درجات کو حاصل کرو، جو بلند تر درجات ہیں ان پر فائز ہو جاؤ اللہ اور رسول پر ایمان لا کر، یعنی ان کے ایمان، اپنے ایمان کو اور مستحکم کرو اور مضبوط کرو اور اچھے مومن بن جاؤ۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے اس کا امکان یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو صرف دعوی ایمان کرتے ہیں، زبانی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم مومن ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ ان میں منافقین شامل ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو بس صرف زبانی دعوی ایمان کرتے ہیں، چاہے وہ منافق بظاہر نہ ہو لیکن ان کے عمل سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ مومن ہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم جو بات تم نے زبان سے کہی ہے وہ سچے دل سے مومن ہو جاؤ۔ اور تیسرا امکان یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد دونوں لوگ ہوں، وہ بھی جو سچے مومن ہیں اور وہ بھی جو مومن سچے نہیں ہیں، صرف زبانی ہیں، یعنی واقعی مومن بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں اور منافق بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہیں پر آئے پورے قرآن میں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے مراد کون سے یا ایھا الذین آمنوا ہیں، کہ اس لیے کہ اس خطاب سے ہو سکتا ہے وہ لوگ مراد ہوں جو واقعی مومن ہیں اور ہو سکتا ہے وہ لوگ مراد ہوں جو ابھی واقعاً مومن نہیں ہیں۔ تو اگر کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے
تو اس سے انسانیت یہ نہ سمجھے کہ جس کو خطاب کیا گیا ہے یہ اس کے لیے ایمان کی سند ہے۔ مثلا سورہ حجرات کی شروع کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھا کرو۔ پھر یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ تو یہ جو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو کہا گیا، اگر آپ جا کر تفسیروں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کے لیے، جن دو افراد جو نبی کے سامنے جھگڑا کر رہے تھے، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے کہ جو نبی کے سامنے نبی کی توہین کریں، پھر خدا ان کو کیوں مومن کہہ کر پکار رہا ہے؟ تو یہ ان کے سند نہیں ہے ان کے مومن ہونے کی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور نبی کے سامنے آواز بلند بھی کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم اگر نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرو گے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ سے مراد دونوں طرح کے مومن ہیں۔ جو مومن ہیں وہ بھی ان کے ایمان بلند ہو جائیں مزید، اور جو مومن نہیں ہیں وہ صحیح معنی میں اور سچے دل سے اللہ اور رسول پر ایمان لے آئیں۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب کے اوپر بھی جو اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے پیغمبر اسلام کی سچائی کی ایک اور دلیل، عظیم دلیل، کہ پیغمبر اسلام نے جب اپنا مشن پیش کیا اور اپنا دعویٰ پیش کیا نبوت کے تعلق سے، تو اس میں گزشتہ انبیاء کے فضائل بھی بیان کیے، ان کی حقانیت بھی بیان کی۔ عام طور پہ لوگ پہلوں کو ریجیکٹ کر کے اپنے کو پیش کرتے ہیں، پیغمبر اسلام نے پہلوں کو، ان پر ایمان لانا بھی واجب قرار دیا، اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان پر بھی، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اس پر بھی۔ پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، جو انکار کرے اللہ کا اور انکار کرے اللہ کے ملائکہ کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ تو اللہ کا انکار کر کے انسان کافر ہے، طے شدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا انکار نہ کرے، کہتا میں اللہ کا انکار نہیں کرتا، میں فرشتوں کا انکار کرتا ہوں، تو خدا کہتا ہے کہ نہیں، تم بھی کافر ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بھی اقرار کر لے، فرشتوں کا بھی اقرار کر لے، کہ میں کتابوں کو نہیں مانتا، کہ وہ بھی کافر ہے۔ ہو سکتا ہے ان سب کو مان لے، وہ کہ میں اللہ کے رسول میں سے کسی ایک رسول کو نہیں مانتا، کہ وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ کفر کیا ہے؟ اصل میں اللہ کا انکار کفر ہے نا، کہ ہاں اللہ کا انکار کفر۔ اسی لیے دیکھیں وہ چیزیں جو اللہ سے منسوب ہیں، جن کی نسبت اللہ کے وقت، ملائکتہ، دیکھیں اللہ کے فرشتے، کتبہ اللہ کی کتابیں، رسولہ اللہ کے رسول، تو اللہ سے منسوب کسی شے کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، اللہ کے فرشتے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اللہ کی کتاب قرآن، اسی انداز سے اگر کوئی اللہ کا ولی ہے اور اس کی ولایت کا انکار کیا جائے جبکہ یہ ولایت اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے آئی ہو، تو اس کا انکار بھی یقیناً کفر ہونا چاہیے۔ تو جو چیز اللہ سے منسوب ہے اس کا انکار بھی کفر ہے۔ اور پھر اب وقت نہیں رہ گیا ہے کہ میں عرض کروں، لیکن اس کو یاد رکھیے گا اور آپ اس کو مربوط کر سکتے ہیں، گزشتہ اور آئندہ بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے، دون اللہ سے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ من دون اللہ نہیں کہیں جائیں گی، ان کو من دون اللہ نہیں، من جانب اللہ، جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہیں یہ من جانب اللہ کہلاتی ہیں۔ اللہ نے جہاں جہاں پکارنے کو منع کیا ہے، جہاں جہاں عبادت کو منع کیا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت، عبادت تو کسی کی جائز نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کی استعانت کو اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے کہ عبادت اللہ کی ہے ہی یہ
کہ صرف اللہ کو مانا جائے یا اس چیز کو یا اس شخص کو یا اس فرد کو کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہو. یہی توحید ہے. اگر ہم اپنی طرف سے کسی کو بنائے ہوئے کو مانیں گے تو یہاں پر شرک ہو جائے گا. اگر ہم نے اپنی کتاب بنا لی, ہم نے اپنا خانہ کعبہ بنا لیا, ہم نے اپنے لیے کچھ فرشتے طے کر لیے, تو یہی یہاں سے کفر شروع ہو جائے گا. اور ایک دلچسپ یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ ملائکتہ, اس کے فرشتے, فرشتے کس کے؟ اللہ کے. تو جب فرشتوں کا ذکر آیا تو اللہ کی طرف نسبت ہے, مگر انسانوں کا جب ذکر آیا اوور آل, یعنی تمام فرشتے اللہ کے, تمام فرشتے, لیکن کہیں پر نہیں ہے انسانی ہی, بشری ہی, اس کے انسان, اس کے فرشتے, کہتے ہیں اس کے جو ہے بشر نہیں. ہاں عبادی ہی کا لفظ آیا ہے مگر سب کے لیے نہیں, عبادنا خاص طور پر. تو عبادی کہہ کر اللہ جس کو اپنی طرف منسوب کر لے. اب فرق آپ دیکھیں انسان میں اور فرشتے میں. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی کسی فرشتے کا انکار کر دے وہ کافر ہے. تو انسانوں پر, ہم پر اور آپ پر واجب ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائیں. اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا. ہم پر واجب ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائیں, ہر انسان پر واجب ہے. مگر کیا فرشتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ ہم پر ایمان لائیں؟ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں. فرشتوں پر واجب نہیں ہے کہ ہم پر ایمان لائیں, مگر ہم پر واجب ہے کہ فرشتوں پر ایمان لائیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کی پوری جو مجموعی ان کا وجود ہے, ان سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تو جن کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے ان پر ایمان لانا واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ انہی انسانوں میں جن پر ایمان لانا فرشتوں پر واجب نہیں ہے, اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے, اللہ اسے بنائے اور یہ کہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے, تو اب اس پر نہ صرف ایمان واجب ہو جائے گا فرشتوں پر, بلکہ اس کی تعظیم بھی لازم ہو جائے گی, اور تعظیم بھی اس حد تک کہ اللہ حکم دے گا کہ تم سب مل کے اس کو سجدہ کرو. اور جب وہ جس کو صرف زمین کے لیے بنایا تھا اس پر سجدہ, اس کے لیے سجدہ تعظیمی واجب تھا فرشتوں کے لیے, تو سوچیں کہ جس کو اللہ نے عالمین کے لیے بنایا ہو اس کا احترام کتنا لازم اور واجب ہوگا. اور جب فرشتوں پر واجب ہے زمین پر خلیفۃ اللہ کی تعظیم, تو انسانوں پر کتنی لازم ہے. وہ فرشتے جن پر واجب ہی نہیں ہے کسی پر, کسی انسان کے اوپر ایمان لانا ایکسپٹ وہ کہ جو اللہ کی طرف سے معین ہو, خلیفہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا امام ہو, تو کتنا واجب ہوگا انسانوں پر ان کی تعظیم کرنا. وقت تمام ہوا اور یہ ایک آخری آیت ہے, ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں جلدی سے. ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, پھر ایمان لے آئے, پھر کفر کیا, پھر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا رہا. یہ مرتد کا تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی جس طرح ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ, اضافہ کرو اپنے ایمان میں. ایسے ہی کفر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو جو لوگ کبھی مومن ہوئے پھر کافر ہو گئے, پھر مومن ہو گئے پھر کافر ہو گئے, اور پھر کفر ان کا بڑھتا گیا, اللہ ان کی مغفرت نہیں کرنے والا ہے کبھی بھی. اس لیے کہ اتنے ضد کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ کفر اختیار کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ اللہ ان کو معاف فرمائے. وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سَبِيلًا, ان کی اللہ کسی طرح ہدایت فرمانے والا ہے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم لوگوں کو ان افراد میں شمار فرمائے جن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, مسلسل ایمان میں اضافے کی گنجائش ہے. پروردگار ہمارے ایمان میں اضافہ فرما, ہمارے ایمان کو مستحکم فرما, اور قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کرامت فرما.